حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو عصبہ کی شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں۔ 10 سے 40 تک والی جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب ہی جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے: پیدل چلنے والے، سوار، منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا اللہ کی یاد سے بالکل خالی ہو جائے گی، اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو کہ لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔